بغداد میں ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, 18 پارہ یاد کر لیا تھا انہوں نے, حافظ ہو گئے تھے. میں دکھاتا ہوں آپ کے سامنے, یہ لیجیے, مزیدار ہے. ویور دیکھ لیں, مزہ آئے گا. لکھ رہے ہیں کہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ماں کا پیٹ ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. وہ باہر کی دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بے خبر ہوتا ہے. صحیح بات ہے, مگر جن پر رب تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ خصوصی فضل احسان فرمائے اور ولایت کا صحرا جن کے سروں پر سجا ہوا ہو, تو ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی وہ باہر کے حالات یعنی کنڈیشن سے باخبر رہتے ہیں, جانتے رہتے ہیں. اندر رہتے ہیں لیکن سب باہر کا دیکھتے رہتے ہیں, جانتے رہتے ہیں. واہ واہ, کیا بات ہے. الحمدللہ ہمارے غوث پاک بھی اللہ کے ایسے عظیم الشان مقرب ترین ولی بلکہ ولیوں کے سردار ہیں, جو اپنی والدہ کے پیٹ میں رہ کر ان کے قرآن پڑھنے کی آواز کو نہ صرف سن لیا کرتے تھے بلکہ آپ نے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی پورے 18 پارے حفظ بھی فرما لیے تھے. واہ واہ. آگے دیکھتے ہیں. چنانچہ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ خوانی کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے. واہ, 18 پارے, بھائی 30 دوسرے پارے بار ہوتے کوئی ہیں بلائے قرآن گا میں. بھی نہیں ان چیچا کو. کوئی نہیں بلائے گا دعوت میں. یار ساجد ایک بات بتا, ہاں یہ جی. پاروں کی تقسیم کس نے کی تھی پتا؟ نہ میں تو پوچھنا ہوتا لالا جی آپ سے کہ 30 پارے اس کو تقسیم کس نے کیا؟ سر 12ویں صدی میں تقسیم ہو رہے ہیں. اچھا, یہ سالے پارے کہاں سے پڑھ رہے ہیں یار؟ میں حیران ہوتا ہوں, قرآن کی کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے, پاروں کی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے, سوروں نام کی بھی تو اللہ ہسٹوریکل نے نہیں دیا ایویڈنس نہیں ہے, چیپٹر کے نام نام بھی کی اللہ نے نہیں دیا. نام کی یار یہ اور آیتوں کی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے یار. سالے کہاں سے لے کے آتے ہیں سب؟ بالکل. اور یہ کیا ہوا, اس طرح کے ایٹیٹیوڈ ڈاگ بھاگ گیا؟ بھاگ گیا, وہ ویڈیو دیکھ رہا, ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھاگ گیا. دس از دا ریئلٹی آف اسلام ٹو دا کور, کہ یار اس کی کوئی تقسیم ہے ہی نہیں. اب بھائی جان میں کیا بتاؤں آپ کو, نہیں لیکن کہ یہ لوگ کیا اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھ کے آتے ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے ان کے باپ بیٹھے ہوئے ادھر. الحمدللہ ویسے بھی آدم کو محمد نے اپنا باپ کہا تھا, تو آ گیا. اچھا آ گیا, وہ بندہ آ گیا. ساحل صاحب, آپ نے جو پہلی لنک دیے تھے ہاں, اس کے جو کمنٹ سیکشن میں آپ دیکھو گے کیا لکھے ذرا. کیا لکھا ہے بولو تم, میں کیوں لکھوں, میں کیوں دیکھوں؟ تم تو پڑھو, یار تم میرا بتا کام دو نہیں نا. ہے, تم آئے کیوں ہو؟ ہاں تم پڑھیں گے اس کے کمنٹ سیکشن کو ایک بار. یار یار کیسا انسان ہے یار یہ. کیا بیوقوف ہے پہلے یار, تمہیں کہہ ویڈیو تو سنا میں دو. پہلا ویڈیو آپ نے جو بھیجی, ٹھیک ہے, اس میں ایک حافظ نے تلاوت کیا, ہاں اس کے کمنٹ سیکشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں, کیا لکھا ہے؟ تم پڑھو تو تم بتاؤ تو میرے کو کیا لکھا ہے. اس میں قاری کی لوگ ہیں یار تم لوگ. قاری ہاں, کیا کی لکھا ہے؟ تعریف کر رہے ہیں, قرآن کی اور اسلام کی تعریف کر رہے ہیں, کہ ڈفرینشیٹ کر کے بتا رہے کہ دیکھو یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے. ارے الگ ہے کیا نہیں ہے وہ؟ پہلے وہی تو بولو, کمنٹ سیکشن دیکھو تو تم. بھائی Exactly. وہی ایٹیٹیوڈ بتانے لگا. دیکھو, ابھی جیسے آتی تم ہے. کو نہیں سمجھا, میرے کو نہیں سمجھا, کمنٹ میں جو اتنے سارے کمنٹ آ رہے ہیں ان کو تو سمجھے گا نا. ایڈیٹر صبر, یہ دیکھو لوگ کیا ابھی کہہ رہے بات ہیں, ساحل سنو. سے ہو رہی ہے, تم بیچ میں ابے کتی کے بچے صبر کر. چپ. دیکھو حاضل قرآ بروایا, وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآ ہے وہ ورش ان امام نافع کے طریقے اوپر اس نے تلاوت کی ہے, جو کہ بیسیکلی ڈیفرنٹ ہے جو آپ لوگ یہاں پہ کرتے ہو. میں پڑھ رہا ہوں. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا گوز بم, قرآن از ٹرولی بیوٹیفل, ان کو امب کا پتہ نہیں ہے سمجھ میں کہ نہیں آیا یہ ان کو. پڑھی کیا گئی ہے, کیونکہ ان کو عربی آتی نہیں ہے. جس کو عربی کا پتہ ہے اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ جو ہے, یہ ولی جو ہے وہ ٹرانسلیشن اب ہم عربی ہم یوز نہیں کرتے ہیں, اور یہ جو ہے اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو دیکھ رہے ہو جن کو صرف
ہم کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ انٹینٹنگ وائز بیکاز وہ صرف اور صرف سن رہے ہیں وہ اللہ حبیبی کتنا خوبصورت بولا جی سر بلکہ ایڈم صاحب اگر ہے نا آپ ایک کام کرنا, آپ اس مولوی کا چولا پہن لو, ٹھیک ہے, اور ایک عربک سانگ جو ہے نا وہ رٹا مار لو, اور اس کو نماز پڑھنے کے حساب سے آپ وہ عربی کا سانگ اگر گاؤ گے نا تو یہ اس کو بھی قرآن سمجھ کے ماشاء اللہ سبحان اللہ بولیں گے, کیونکہ ان ڈنگروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ارے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. بڑی مزیدار بات کی آپ نے, بڑی مزیدار بات کی. لے میں اسی مزیدار بات پہ نا آپ کو ایک چیز جوک ہو دکھاتا جائے. ہوں, ایک جوک نہیں جوک, لیکن میں دکھاؤں گا جوک, ارے لال جوک دکھانا پڑے گا میرے کو. جی سر کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی لالی ویسے ساحل صاحب ہاں. تمباکو اور بیڑی کی پیکٹ پر بھی اگر عربی میں لکھا رہتا ہے ہاذا تمباکو ہاذا حرام, سمجھتے ہیں قرآن ہے, اٹھا کے ادب سے رکھ دیتے ہیں اوپر. چومتے رہیں گے. ہاں چومتے ہیں, اس پہ لکھا ہے ہاذا تمباکو ہاذا حرام و حاجی ہاذا الحرام ہاذا الحرام, وہ بھی سمجھتے ہیں یہ قرآن ہے. قرآن والا جی نے ایک بار ایسی گیم ڈالی تھی نا, ایک اپنا سورہ پڑھے اور مومن ہوا ماشاء اللہ کر رہا. قرآن والا بولتے ہیں یہ میری قرآن ہے, یہ میں نے جو لکھا ہے وہ ہے یہ. نہیں ساحل صاحب یہ آپ دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا. یہ دیکھیں یہ میرے انگریزی چینل پہ پڑھی ہے, میرے ہی انگریزی چینل پہ پڑھی ہے, نام ہے قرآن از دا بیسٹ ریسائٹیشن ٹچز دا ہارٹ. یہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا انگریزی ساتھ ساتھ پڑھنی پڑے گی, سوری ٹرانسلیشن پڑھنی پڑے گی عربی میں. هل يفهم العربية أو الفارسية أو کیا اس بندے کو عربی یا فارسی پتا ہے؟ يقدر يفرق؟ Est-ce que tu comprends les langues étrangères telles que l'arabe, le perse ou autre? کیا اب وہ دوسرا بندہ ٹرانسلیٹر جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے اس بندے سے پوچھ رہا ہے کیا تمہیں عربی فارسی یا کوئی ایسی لینگویج تمہیں معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے جی نہیں میرے کو نہیں معلوم. اب عربی شیخ کیا کہتا ہے؟ ما يقدر يفرق, يعني لو اتكلم مع عربي او اردو او فارسي ما يقدر يفرق. وہ کہہ رہا ہے یعنی کہ تمہیں عربی فارسی یا اردو میں سے کوئی لینگویج نہیں آتی ہے, کریکٹ؟ C'est-à-dire que si là maintenant le cheikh parle avec toi en ourdou, اب وہ اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے کہ اس بندے کو کہ شیخ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں عربی فارسی اس en طرح کی perse ou en لینگویج arabe, tu peux pas faire اردو وغیرہ کوئی تم ان میں کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہا ہے ہاں, la différence. Là يفرق. طيب وہ کہہ رہا ہے نہیں بالکل جی بالکل, میں کچھ بھی اس میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا, میرے لیے سارے بابا جی کے ٹھلو ہیں اور مجھے کچھ نہیں ان میں سے پتا ہے. اچھا میں ذرا اس کو لو کروں, میرا آج کا انٹرنیٹ بڑا خراب چل رہا ہے. اوکے قل له انا ساعطيه جملتين اريد ان يحاول يكتشف الفرق. بہت ہی خراب انٹرنیٹ چل رہا ہے میرا. 144 پہ بھی تڑپ رہا ہے یہ. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب تمہیں 2 صورتیں پڑھوں گا, Prononcer deux phrases میں 2 پڑھوں گا اور تم نے بتانا ہے کون سی تمہیں اچھی et لگے que گی. tu vois est-ce qu'il y a, ou plutôt tu lui fais ressentir ce que ٹھیک ہے, ces phrases ont fait sur toi. D'accord? تمہیں 2 پڑھ کے دکھاؤں گا صورتیں, تم نے بتانا ہے ان دونوں صورتوں میں سے کون سی اچھی صورت ہے. لو جی ساحل صاحب یہ ٹیسٹ ہونے لگا. Donc, tu vas essayer de lui dire quelle est la différence entre اور جب کہ تم انڈرسٹینڈ دونوں کو نہیں کر سکتے ہو اس وقت ces deux phrases. Que tu ne comprends bien sûr absolument pas. یہ میرے کو ایسا لگ رہا ہے میریکل کرنے کے چکر میں بینڈ بجی ہے. میں سمجھ گیا. سر یہ اسٹیج پہ ہو رہا ہے ساحل بھائی, اور تقریباً 2-4 ہزار 5 ہزار لوگ اس وقت اسٹیج پہ کھڑے ہیں, اور یہ ادھر فرانس میں ہو رہا ہے. تفضل اسمع الكلام الاول. اب وہ کلام الاول پہلا کلام بولنے لگے. ذكر ادھر فٹے منہ انٹرنیٹ دے میرے. رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من اب اس نے کیا گیا ہے ورائي وكانت امرأتي قرآن عاقرا چیپٹر نمبر 19 کی آیت نمبر 2 سے 6 پڑھ رہا. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب. اب یہ جو اس نے 4 صورتیں آیتیں پڑھ رہا ہے
دکھ رہا ہے کہ یہ پہلا والا ہے, برضيا. یہ اس نے پہلا والا پڑھ لیا چیپٹر نمبر 19 کی آیت نمبر 2 سے 6. هذه الجملة الأولى كلها. Ça, c'est donc la première phrase. طيب ياخذ الجملة الثانية. اب یہ سیکنڈ جملہ پڑھنے لگا ہے, سیکنڈ اسٹیٹمنٹ دینے لگا ہے. Là maintenant, il va prononcer la deuxième phrase. Essaye de dire est-ce qu'il y a une différence entre les deux. نحن اب یہ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ, ساحل صاحب دیکھیں دوسری اسٹیٹمنٹ آنے لگی ہے, ذرا سنیے گا. اجتمعنا في هذا المكان ثم جلسنا في هذا الزمان ثم التقينا معك وجلسنا معك وأنسنا لما لقيناك ثم سوف بعد ذلك نفارقك لكننا سوف ندعو كثيرا لك. طيب هذه الجملة الثانية. Ça, c'est la اب وہ کہہ رہا ہے کہ پہلا اچھا لگا تھا یا دوسرا اچھا لگا تھا. deuxième phrase. قل له هل شعر بفرق بين الكلامين؟ دونوں کلاموں میں تمہیں کیا فرق لگا, پہلا اچھا یا دوسرا؟ Est-ce que tu as ressenti une différence entre les deux phrases? Est-ce qu'il y en a une parmi les deux qui ہاں, کس نے تمہارے دل کو زیادہ ٹچ کیا ہے, پہلے والے نے یا دوسرے والے نے؟ a peut-être touché ton cœur? La deuxième. La deuxième, la deuxième après, पोपट हो गया. دوسرے والا. ارتاح إليها. Pourquoi? Je sais pas, ça, j'ai ressenti pour la deuxième. کیونکہ سیکنڈ والا زیادہ مزے کا لگا. Introduce. Oh my goodness, یار یہ گھور ریئلٹی بےعزتی ہے, گھور بےعزتی ہے, گھور بےعزتی. یہ سر جی گیم یہ ہے کہ ان کو ام کا پتہ نہیں ہے کہ بھائی گانا گا رہے ہو, گانے میں آپ کچھ بھی گا سکتے ہو, اٹس جسٹ اے سانگ. یار بھائی, اور اس سے دوسرا گانا بھی اچھا گایا ویسے شیخ نے. سال شیخ کا گانا سنیں. اچھا میں یہ اچھا ایڈم صاحب یہ بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیے ہمارا کام ہے لوگوں کی آنکھ کھولنا, رائٹ؟ تو جتنے مومن حضرات دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑا چورن دیا جاتا ہے کہ یار قرآن کی تلاوت اگر آپ سنو گے نا تو اس میں ایک عجیب سا کیا کہتے ہو رغبت ہے, اٹریکشن ہے اور سکون ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو بھائی اصل میں قرآن میں نہیں ہے وہ اٹریکشن, وہ جو پڑھ رہا ہے اس کی آواز پڑھ رہا ہے اس میں اٹریکٹ. جیسے کہ قرآن بھی پڑھا ویسے ہی انداز میں اور گانا بھی گایا ویسے ہی انداز میں, اس میں اٹریکشن ہوتا ہے. اچھا اب آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا جو ہندوستان اور پاکستان اور یہ بنگلہ دیش یہاں کے جو لوگ رہتے ہیں, ان میں اکثر مسجدوں میں جو امام ہوتے ہیں یا حافظ ہوتے ہیں, اکثروں کی تلاوت اتنی گندی ہوتی ہے کہ اگر وہ نماز کو تھوڑا سا لمبی کر دے تو پیچھے والے جو ہے نا ایک دم بور ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. اچھا وہی اگر سیم چیز اگر اچھی آواز میں پڑھو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بات قرآن میں نہیں ہے, بات کس لہجے میں, کس انداز میں اور کس آواز میں پڑھ رہا ہے انسان, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ اپنے اندر سے غلط فہمی نکال دو جتنے مومن حضرات ہے یا مومنہ ہیں, میں کوئی اٹریکشن ہے نہیں ہے. تو یہ ضروری تھا ایڈم صاحب بتانا, اور کلاسک ایگزامپل جو ہے وہ ادھر. سر ستیہ بتایا آپ نے, ستیہ بتایا. اور یہ دیکھیں گانا قرآن زیادہ اچھا ہے, گانا سنیں, مجھے تو گانا بڑا پسند ہے. اس کا زمین اور مکان کی بات ہو رہی ہے اور گانا ہو رہا ہے. il va prononcer la deuxième phrase. Essaye de dire est-ce qu'il y a une différence entre les deux. نحن اجتمعنا في هذا المكان ثم. اچھا ساحل, اس نے گانا بھی جو ہے نا وہ قرآنک طریقے سے گایا. Do you understand? ہاں سیم سیم ٹون میں گانا گا رہا ہے وہ. جلسنا في هذا الزمان. یہ قرآن کی ٹون ہے, سیم ٹون جو قرآنک حافظ لوگ ٹون کرتے ہیں نا, سیم وہی کرا ٹون میں گا رہا ہے. ثم التقينا معك وجلسنا. اب میرا مطلب ہے ٹون کے اوپر ہے ساحل صاحب, گیم صرف ٹون کے اوپر چل رہی ہے. بائی دا وے جن کو انجوائے کرنا ہے وہ یہ میرے انگلش چینل پہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو, اس کو انجوائے کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ قرآن میں مینگو نہیں ہے, یہ صرف اور صرف دا وے یو اسپیک. اور ساحل بھائی نے بڑی اچھی ایگزامپل دی ہے, کیونکہ ساحل بھائی کی طرح میں
پرناؤنس کر ہی نہیں سکتا. میں تو وہ گندے والا قاری ہوں جو بولے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. میں تراویح پڑھاتا ہوں. ساحل صاحب جو ہے نا وہ جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں. لالا جی میں ایک قرات کر رہا ہوں, اس کے بعد ایک شعر پڑھ رہا ہوں. حسان ابن ثابت جو کہ دربار رسول تھے, شاعر دربار رسول, نبی کے دربار کے شاعر تھے. اب دیکھیے دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے کچھ کہ کون سا قرآن ہے کون سا شعر ہے کسی بندے کا. سورہ والضحیٰ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ ہو گیا واللہ حبیبی یہ ہو گیا قرآن. اب دیکھتے ہیں اگر دربار رسول کا شاعر ہے جو وہ کیا کہتے ہیں. أمر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وذم الإله اسم النبي لا اسمه إذ قال في الخمس المؤذن يشهد وشق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد. واللہ فرق سمجھ آئے کیا؟ بالکل بالکل سر کون ہی ہے نا. اب ایسا کرتے ہیں کہ لاجک سے ہٹ کے ذرا بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں لاجک سے ہٹ کے. سہیل بھائی آپ کو پتا ہے کہ بصرہ میں ایک خاص درخت ہے جس کے نیچے کوئی عام انسان نہیں بیٹھتا, صرف نبی بیٹھتے ہیں. جو بیٹھے گا وہ نبی ہوگا. سہیل صاحب کیا آپ کو اس بارے میں پتا؟ نہیں نا. واللہ حبیبی سہیل صاحب آپ کون سے مسلمان تھے سہیل بھائی سیریسلی یار؟ بصرہ میں ایک درخت ہے جس کے نیچے کبھی کوئی نہیں بیٹھا, اور جو بیٹھا ہے وہ اصل میں نبی تھا تو ہی بیٹھا, نہیں تو بیٹھا ہی نہیں. یہ یوتھ آف ہمارا نبی. آج میرا ٹاپک بہت لیفٹ رائٹ گیا سیریسلی یار. میں بڑا آج میرا ٹاپک بڑا خراب ہوا, لیکن کوئی بات نہیں, کبھی کبھی خراب کر لیتے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے سر, سو سیریا گئے, انگیج ان ٹریڈ ود پراپرٹی. ختیجہ کی پراپرٹی پہ ٹریڈنگ کر رہا ہے محمد اس وقت, ختیجہ کا نوکر ہے. She would give him more than she gave other men who traded for her, and also a slave, Maisara, ایک slave ہے جو کہ محمد کے ساتھ دیا تھا. Messenger of God accepted and set out with the trade of her property and یہ والا قصہ میں نے ایڈم صاحب یہ والا قصہ میں نے پڑھا ہوا ہے. سر آپ ٹینشن نہیں لے, کوئی بات نہیں. بخیرہ ہی بولتا ہے اس کو. When he reached Syria, he halted in the shade of a tree near the monk's cell. The monk went up to Maisara and said, "Who is this man?" یہ کون سا بندہ ہے who has halted beneath this tree, جو کہ اس درخت کے نیچے رکا ہے. Maisara replied, he is a man of the Quraysh, one of the people of the sacred pinnacle haram. No one has ever halted beneath this tree but a prophet. یار یہ کیا بکواس ہے یار. صاحب مارو مجھے, مارو, کدھر گیا وہ, مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو. اچھا یہ وہ جو مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو مارو نہیں, یہ مذاق ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے یار. ساحل سیریسلی ڈوڈ یہ کیا بکواس ہے. اس میں دیکھو نا آگے اور ایک سین ہے. وہ یہ جو جب محمد صاحب چلتے ہیں تو اوپر دو بادل جو ہے الحمدللہ الحمدللہ جی فرشتہ جو ہے وہ سائے دیتے ہیں ان کو. ارے ساحل یہ تو آپ نے کام خراب کر دیا نا. آپ نے پہلے کہا آپ کو نہیں پتا, میں آپ دکھا رہا, آپ نے کہا آپ کو سب پتا. سر بہت برے شخص ہیں آپ. لیکن چلے مدے پہ بات کرتے ہیں. ساحل یہ کیسا ہوا ہے کہ ایک درخت ہے جس کے نیچے جب بھی کوئی بیٹھے گا نبی ہی بیٹھے گا. یار یہ کیا بکواس ہو رہی ہے. اچھی اچھی گیم سیٹ کی ہے بھائی, بڑی اسپیڈ کے سب گیم سیٹ ہو رہی ہے. سر بھائی آپ چیتے ہیں یار, لیکن یہ کیا بکواس ہے یار. لالا جی ایک درخت ہے وہ بھی تو ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان سے بڑے ہیں.
सजरा है वो तो शजरा मुंतहा है ना सर, वो तो आसमान पे किसी ने देखा नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर एक दरख्त है ना, हाँ लेकिन वो वहां पर जिब्रील रुक गए थे। हाथी के कान की तरह बड़े बड़े पत्ते हैं और सुराही की तरह उसके फ्रूट हैं, पता नहीं क्या अजीब बकवास है। लेकिन सर ये तो साजिद भाई ये तो इस दुनिया में है ना, हाँ, सीरिया के अंदर एक दरख्त है जिसके नीचे जब भी जो भी बैठा है वो असल में नबी बैठा है, और नबियों के अलावा कोई भी उसके साये में नहीं बैठा। लाइक सीरियसली मैन। लाला 14 साल पुराना एक दरख्त भी दरियाफ्त हुआ है जिसमें बताया गया कि नबी उसके नीचे बैठे थे, आज तक बढ़ रहा है, वो बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको। वल्लाह हबीबी उसी एक दरख्त के नीचे नबी बैठे ही हैं शायद। साहिल साहब देखें, मैंने दो हफ्ते पहले स्ट्रीम की थी कि क्या क्राइटेरिया है मोहम्मद के नबी होने का। साहिल साहब किसी ने जवाब नहीं दिया। देखें आज मैं सारे जवाब दे रहा हूँ, क्राइटेरिया कहाँ लिखा हुआ है। साहिल साहब इमेजिन करें मुसलमानों से ज्यादा जवाब मैं दे रहा हूँ कि क्राइटेरिया किधर लिखा हुआ है। मोमिनो कुछ तो शर्म करो यार। मैं बता रहा हूँ दरख्त जिसके नीचे सिर्फ नबी बैठते हैं, उसका होली मोली मोल जो कि सिर्फ नबी के पास है। साहिल साहब देखें ये वक्त आ गया है कि एक्स मुस्लिम को बताना पड़ रहा है कि नबूवत की अलामात क्या है। मेरी बहन को मेरा अगर दोस्त अपने दोस्तों की महफिल में सड़क के बीच में खड़ा होके मेरी बीवी को आवाज कसे, मैं जाके उसको उसके दांत बाहर निकाल दूंगा। एक दो दांत तो बिल्कुल बाहर निकल आएंगे मेरे मुक्कों से। वो चाहे ना निकले, एक तो मैं आज आपके एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें आप एक एक्स मोमिना को ये सजेशन दे रहे थे कि पहले ये स्टुपिडिटी से निकलो, हिजाब से निकलो। मतलब इसमें आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है? अगर हिजाब पहने अगर लड़कियां, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आप? जी मुस्लिमा जी, सवाल आपका क्या है? जी, आप एक पर्दे के लड़की ऊपर को है। बोल रहे थे कि ये स्टुपिडिटी से निकलो, हिजाब छोड़ो, बोल रहे थे आप एक वीडियो में। जी इसमें क्या प्रॉब्लम है? हिजाब अगर कोई अच्छा, मोहम्मद की जो बीवी थी, पहली बीवी जिसके अंडर मोहम्मद ने गुलामी की थी, नौकरी की थी, ठीक है, वो हिजाब करती थी? शायद नहीं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो अब जब मोहम्मद ने हिजाब की आयतें दी, उसके बाद इस्लाम में मुझे कोई एक औरत दिखा दें जो कि बिजनेसमैन बनी हो, बिजनेस वुमेन बनी हो। बिजनेस वुमेन। अरे माम को गोली मारे, माम की कौन बात कर रहे हैं? इंडिया में रह के तो आप बिजनेस कर सकती हैं। मैं मोहम्मद की फर्स्ट 3 जनरेशन की बात कर रहा हूं। मोहम्मद ने एक फीमेल के अंडर बैठ के नौकरी की जो कि फीमेल हिजाब नहीं लगती थी। उसके बाद जब इस हिजाब आ गया कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 59 के अंदर, और कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 33 के अंदर, उसके बाद क्या कोई भी मुसलमा औरत फर्स्ट 3 जनरेशन सहाबीन में, ताबेईन में, तबा ताबेईन में या तबा तबा ताबेईन के अंदर कोई एक भी बिजनेस वुमेन बनी? एक, गिव मी वन नेम। तो यू मीन कि हिजाब पहनने से ब्रेन कम हो जाता? मतलब सीरियसली नहीं, अरे यार बहन मेरी, प्लीज यहाँ तो आके मेरा सर फोड़ दे या अपना फोड़ ले, दीवार में टक्कर मारे। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई। आप बोलना चाह रहे कि जो नबी के दौर में लोग पर्दा करते थे। चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 33 क्या कहती है? आप बोल दीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए आप। वो कहती है, ए मुसलमान औरतों, अपने घर के अंदर रहो और बाहर नहीं निकलना पुरानी कौमों की तरह। ये देखें, और तुम अपने घरों में करार पाओ, मत निकलो बनर सवर के पहले दौर की जहालत की तरह, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, वगैरह 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 से छोड़ दो, मत निकलो बाहर, अपने घरों में करार पाओ। यार मैं कौन सी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ? दुर फिटे मुंह मेरे के ऊपर। एक सेकंड, ये वाली स्क्रीन पे दिखाना था। ये देखें, ये क्या कह रही है अल्लाह? अल्लाह क्या कह रही है? और तुम अपने घरों में करार पाओ, मत निकलो बनर सवर के पहले दौर की जरा। अब अल्लाह क्लियर कट बोल रहा है कि भाई घर से ना बाहर निकलो।
اب مسلمان عورت بزنس کیسے کر سکتی ہے؟ میں بزنس کے بارے میں نہیں پوچھی تھی، میں آپ کو حجاب کے بارے میں پوچھی تھی. حجاب میں جی کیا جی پرابلم ہے؟ وہی تو بتا رہا ہوں. اب اگر حجاب کر رہی ہے اور وہ ایک کورڈ لالی پاپ ہے، وہ گھر سے باہر کیسے نکلے گی؟ حجاب پہن کے نکلے گی. حجاب پہن کے نکلے گی. اوکے، قرآن چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 59 یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے یدنین علیہن من جلابہن، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اہل ایمان کی خواتین کو کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے حصے لٹکا لیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک پہچان لی جائے تاکہ انہیں کوئی ایزا نہ پہنچائے. کیا اگر ایک عورت حجاب میں ہے ورسز ایک عورت حجاب میں نہیں ہے، اس نے نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایزا کس کو پہنچائی جائے گی اور کس کو نہیں پہنچائی جائے گی؟ حجاب کی عورتوں کے ایزا نہیں پہنچتی؟ بالکل پہنچتی ہے. حجاب کی عورتیں نہیں ہیں تو مسلح ہی ایزا پہنچاتے ہیں نا، اللہ تو نہیں پہنچاتا، نان مسلم تو نہیں پہنچاتے. یہ تو اتنی اسٹوپیڈیٹی ہے. کین آئی انٹرپٹ یو پلیز؟ نہیں، یو کین ناٹ انٹرپٹ، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ ایز اے فیمیل ایک بانڈنگ کے اندر کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ نے حجاب کبھی پہنا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی حجاب پہنا ہو. کیا آپ نے کبھی زندگی میں حجاب پہنا؟ مکمل برقع پہنتی ہوں. مکمل برقع پہنتی ہیں. کبھی مکمل برقع پہن کے کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھایا؟ یس، ہاں دوستوں کے ساتھ وہ بھی جی. اوکے، جب آپ نے ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھایا تو آپ کھانا کیسے کھائیں گی؟ نقاب نکال کے کھاؤں گی. نقاب ختم کرنا پڑے گا نا آپ کو. جی اس کا مطلب آپ نے نقاب ختم کر دیا. نہیں، تو آپ نے نقاب ختم کر دیا ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے. آپ میرا جواب کیوں قرآن سے دے رہے ہیں؟ میں لاجک سے پوچھ رہی ہوں نا آپ کو، مطلب کیا پرابلم ہے حجاب پہننے میں، یہ پوچھ رہی ہوں میں. نہیں لاجک. قرآن سے کیوں دے رہے ہیں پوچھ رہی؟ ہاں سیریسلی میں لاجیکلی پوچھ رہی ہوں نا ایک یہ چیز. دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، اگر آپ ویل پہنتی ہیں مکمل تو آپ اس طریقے سے کھانا کھاتی ہیں. Restaurants. Simply, I just left up my veil with my. I can remove my face cover. کیا You آپ can اس also طریقے place سے napkin کھانا under your کھاتی ہیں؟ cob so that it doesn't get کیا آپ اس طریقے سے کھانا کھاتی ہیں؟ نہیں میں نکال یہ کے دیکھیں، کھاتی ہوں. آپ اس طریقے سے کھانا کھاتی ہیں کہ آپ نقاب ہٹا I'm دیتی used ہیں؟ to it now, but کیا آپ beginners, it is کیا آپ اس طریقے سے کھانا کھاتی ہیں؟ really helpful. Look at what is happening. یہ دیکھیں Drink یہ with دیکھیں a straw for convenience. آپ نے منہ لگا کے بھی بوتل کو پی نہیں سکتی، آپ کو اسٹرا سے پینا ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں Simply, I just left up my veil with my left And hand. you eat. یہ کیا بکواس ہے؟ What is this بکواس؟ یہ پردہ ہے. And you think this is right? You can We also feel comfortable in that. You think this is right? نہیں we feel comfortable in that. مطلب میں کہہ رہا ہوں this is right. Do you think this is right کہ آپ کے ساتھ آپ کا خاوند ہے، وہ ایزیلی کھانا کھا رہا ہے، وہ بوتل کو منہ لگا کے پی رہا ہے، آپ کو نہ تو بوتل کو منہ لگا کے پینا ہے نہ آپ کو کھانا ایزیلی کھا سکتی ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک صحیح بات ہے؟ چاروں لوگ گرلس کو دیکھتے ہیں یا بوائے کو دیکھتے ہیں؟ آپ یہ بولو. ونس اگین دوبارہ بولتا ہوں، ڈو یو تھنک دس No, از it's not. رائٹ؟ No, it's not same. تھینک یو سو ویری مچ. سو اللہ نے جو بکواس کی وہ غلط تھی. اللہ کو مسلمانوں کو کہنا چاہیے تھا او کتی کے بچے مسلو، تم کو جو عورتوں سے اتنی ٹھڑک ہے جی اللہ پاک سالوں اپنی آنکھیں نیچی کرو. جی اللہ نے پاک عورتوں کو کپڑے ڈال دیے کہ وہ اپنا چہرہ بھی چھپائیں، لیکن مردوں کی آنکھیں کیوں نہیں نیچے کرائیں؟ پہلے اللہ پاک ان لوگ کو ہی حکم دیے کہ نظریں نیچی کدھر دو مجھے اس عمر نے محمد کی بیوی کے اوپر
جب تک آوازیں نہیں کسی تب تک تو ویل کی ورسز ہی نہیں آئی. نہیں آپ کھولے سورہ نور کھولے میں پہلے اللہ آپ پاک کو دکھاتا ہوں سورہ نور. ارے میں سورہ نور چھوڑ سورہ پور بھی کھول دوں گا. مجھے بتا کہ عمر تھا عثمان تھا ساحل عثمان تھا عمر 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 تھا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب نے جب تک محمد کی بیوی سودا کے اوپر بڑے بازار میں آوازیں نہیں کسیں یہ تو آیتیں آئی ہی نہیں تھی. یہ آیتیں کب آئیں؟ جب عمر بن الخطاب نے محمد کی بیوی سودا کے اوپر بھرے بازار میں آوازیں کسیں اور سودا میں نے تجھے پہچان لی ہے اور سودا میں نے تجھے پہچان لیا ہے. تو محمد نے اگر مسلمانوں کو کہا گیا کہ اپنی آنکھیں نیچی کرو تو عمر بن الخطاب نے تو قرآن کے منافی کیا. اس نے سودا کو آوازیں کیوں کسی؟ ٹیل می. ان لوگ غلطی سے دیکھ لیے ہوں گے نا, جان تو بوجھ پھر کے نہیں محمد دیکھے. کو عمر بن الخطاب کو کہنا چاہیے تھا کہ عمر بن الخطاب تو اپنی آنکھیں نیچی رکھ سالے, تو تو یہ اپنی تو آنکھیں نیچی انجسٹس رکھ. ہوتا نا, سنیے یہ تو انجسٹس ہوتا نا. گرلس کو فریڈم دے دی ہے, اگر بوائز کو صرف بوائز کو بولے کہ نظریں نیچی کرو, یہ تو انجسٹس ہوتا. دونوں کو بھی آرڈر دینا اللہ پاک, تو دونوں کو آرڈر دیا اللہ پاک. ارے اللہ پاک گیا بھاڑ میں. میرا اللہ سمپل اکبر. کوشچن ہے. اللہ اکبر نہیں ہے, اللہ چوہا ہے. لسن ٹو می ویری کیئرفلی. بھاڑ میں جو ہے تو مت اگر بولے. اچھا اگر آرام سے ایڈم آرام سے سر آرام میں سے اچھی عورتوں مومن کے ہے. اس حقوق کے اوپر مجھے بہت تب چڑھتی ہے, آپ کو پتا ہے میرا ٹھیک ٹیمپرامنٹ ہو جاتا ہے لوز. آئی ایم سو سوری. ٹھیک لیکن ٹھیک جب سب عورتوں کی اس لیول کی بات آتی ہے نا تو میرا ٹیمپرامنٹ جو ہے نا آسمان کو چھو جاتا ہے کہ یار سیریسلی اسپیکنگ عمر بن الخطاب جیسے بندے کی وجہ سے ایک محمد نے گیم ڈال دی. یہ بات تو حقیقت ہے نا مسلمہ جی, کیا ضرورت تھی؟ سوری ایک جو بیوی ہے رسول اللہ کی وہ ہگن پور جا رہی ہے, عمر کو کیا لینا دینا اس سے؟ ننگی تو نہیں جا رہی تھی نا, وہ کپڑے پہن کے ہی جا رہی تھی, نارمل کپڑے. جی مسلمہ جی. آغاز حدیث ہے بخاری کی 6240. یہ کہ دیکھیں عمر بن الخطاب used to say to Allah messenger let your wives be veiled. I'm sorry میں ذرا غصے میں آ گیا تھا کیونکہ مجھے اس چیز کے اوپر بہت تپ ہے, ایک پرسنل تپ بھی ہے, میں وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا آپ کو, ابھی کر رہا ہوں. تو I'm so sorry میں ذرا غصے میں آ گیا تھا. let your wives be veiled but he did not. محمد نے کہا نہیں بھائی اپنی آنکھیں نیچی رکھوں. The wives of Prophet used to go out to call the like ایک پوپو کرنے یا سسو کرنے جایا کرتی تھی. Once Soda, the daughter of Zama, went out. سودا محمد کی بیوی پوپو کرنے جا رہی تھی. She was a tall woman. عمر بن الخطاب saw her while he was in a gathering. جب وہ اور مردوں کے بیچ میں گیدرنگ میں تھا. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا او سودا, او سودا, آواز کسی. میری بہن کو میرا اگر دوست اپنے دوستوں کی محفل میں سڑک کے بیچ میں کھڑا ہو کے میری بیوی کو آواز کسے, میں جا کے اس کے دانت باہر نکال دوں گا. ایک دو دانت تو بالکل باہر نکل آئیں گے میرے مکوں سے, دو چار چاہے نہ نکلیں, ایک دو تو بڑے آرام سے نکل آئیں گے. اب عمر کیا کہتا ہے؟ He said so he was anxious for some divine orders regarding will. محمد نے آوازیں اس لیے کسی تھیں اپنے دوستوں کے بیچ میں کہ وہ چاہتا تھا اللہ کوئی آرڈر نازل کر دے. یہاں پہ اس چیز سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محمد ری ایکٹیو ورسز دے رہا تھا, ورنہ اللہ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا کہ محمد کی بیوی کو آواز کسی جائے گی. This is so very stupid. This is unbelievably stupid. اور یہ صحیح بخاری ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ عمر بن الخطاب ایک حرامی تھا and I can totally accept that. کوئی مسئلہ نہیں.
لیکن دا پرابلم اس کہ پھر اللہ بھی حرامی تھا، کیونکہ اللہ کو یہاں پہ عورت کو ویل نہیں کرانا چاہیے تھا، بلکہ عمر بن الخطاب کو کہنا چاہیے تھا عمر میں نے پہلے سے کہہ دیا ہے مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھو. یو کین ناٹ ہیو یور کیک اینڈ یو کین ناٹ ایٹ اٹ ٹو. اور آپ ایک لڑکی ہیں، ڈونٹ ڈیفینڈ KFC ایز اے چکن. I'm not defending, I'm asking a logical question. اگر لڑکی حجاب پہنی تو وہ اسٹوپڈیٹی کر رہی ہے، کیا آپ نے یہ بولا ہے؟ ایبسلیوٹلی. آپ کبھی انڈیا پاکستان سے باہر نکلی؟ نہیں. اگر آپ ویسٹ میں جاؤ، آپ بکینی پہن کے بیچ میں پھرو، مجال ہے کہ کوئی آپ کو تاڑ لے. تاڑنا مطلب کہ ایک نظر زیادہ دیکھ لیں. اگر کوئی ایک نظر زیادہ تاڑتا ہے نا، آپ ایک فون کرتے ہو اور پولیس آ جاتی ہے، وہ بندے کو اٹھا کے لے جاتی ہے. محمد نے عمر بن الخطاب کو کیوں نہیں کہا ابے سالے تو کیوں تاڑ رہا تھا میری بیوی کو، تو نے آواز کیوں کسی؟ اور یہ میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں. وومن ہیز اے رائٹ کہ جس مرضی کپڑے میں بیٹھ کے دھوپ سیک لے، جس طرح مرد ہیز دا رائٹ کہ وہ جس مرضی کپڑے میں بیٹھ کے دھوپ سیک لے. عمر بن الخطاب نے آواز کسی تو کسی کیوں؟ اور اگر اللہ نے اس کے جواب میں پردہ ڈالا تو ڈالا کیوں؟ دیٹس دا پرابلم. اپنی آنکھیں نیچی کرو نا. اگر آپ ویسٹ میں جاتے ہو، آپ آنکھیں ٹیڑھی کر کے کسی کو دیکھ لو تو دیکھ لو، لیکن اگر آپ کسی کو تاڑتے ہو نا تو وہ کال کرتی ہیں پولیس کو، پولیس آ جاتی ہے یہ مجھے تاڑ رہا ہے، بندہ اندر. دس از کالڈ فریڈم. اسلام میں یہ والی فریڈم کہاں ہے؟ ویئر از دس فریڈم ان اسلام؟ شو می. مجھے یہ سمجھ میں آیا آپ کو اس بات سے پرابلم ہے کہ وہ آیت تبھی کیوں آئی، رائٹ؟ دیٹس واٹ یو آر ایکسپلیننگ می. نہیں، مجھے یہ پرابلم ہے کہ عورت اگر عورت ہے تو اس کو عورت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. جی. اگر اس نے اللہ نے بنایا ہے عورت کو عورت کی طرح، تو اس کو پھر لالی پاپ کی طرح جو مسلمان کہتے ہیں کور میں ریپر کیوں کر رہا؟ مردوں کا ہے نا آنکھیں نیچی کرے. ویسٹ اچھا ہوا نا. تو جو حجاب پہنتے ان لوگ اسٹوپڈ نہیں رہتے، میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں. آپ اس جو بات کو حجاب کیسے پہنتی ہیں وہ اسٹوپڈ ہیں. کیوں؟ اسٹوپڈ ہیں کیونکہ اللہ نے زبردستی کی ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے پہن رہی ہوں، سردی ہے انہوں نے کور کیا ہوا اپنے آپ کو، فیئر انف. اگر وہ اللہ کی وجہ سے پہن رہی ہے 50-55 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر بھی، تو اسٹوپڈ ہے کیونکہ اللہ اسٹوپڈ ہے. اللہ کو راضی کرنے پہنتے نا. اللہ کو راضی کیوں کیا جائے؟ اللہ نے اسے عورت بنایا ہے. کیوں بنایا عورت اسے؟ How stupid are you? You are a female. Why were you made a female stupid? آپ کو ایک فیمیل بنائے کیوں کہ آپ کو کپڑے کے اندر رہنے کا ہمیشہ؟ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک. عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کی ہر چیز ہی اس کا پرائیویٹ پارٹ ہے. کیوں؟ کیا اسٹوپیڈیٹی ہے یہ؟ کیونکہ اٹریکٹیو رہتے ہیں. اٹریکٹیو کے بھاڑ میں مرد جب جم جاتا ہے ڈولے بناتا ہے تو اٹریکٹیو نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. کیا اسٹوپیڈیٹی ہے یہ؟ عورت کی ہر چیز ہی پرائیویٹ. عورت کا چہرہ پرائیویٹ پارٹ ہے، عورت کی ناک پرائیویٹ پارٹ ہے، عورت کا فیس پرائیویٹ پارٹ ہے، عورت کی آنکھیں پرائیویٹ پارٹ ہے، عورت کے ہاتھ پرائیویٹ پارٹ ہے. ڈو یو نو وٹ پرائیویٹ پارٹ از؟ سٹر. تھینک یو. پرائیویٹ پارٹ ہے. ہاؤ اسٹوپڈ اٹ از.
عمر کی اس حرکت کی وجہ سے. اگر یہ عمر یہ حرکت نہ کرتا تو قرآن کی چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 59 نہ آتی. تو یار آپ وہ ایک فیمیل ہیں, آپ جی ایک جی فیمیل ہیں, ہاؤ کین یو ایکچولی ایکسپٹ اٹ؟ اور آپ ایک انڈیا کی فیمیل ہیں, ہاؤ کین یو ایکچولی ایکسپٹ اٹ؟ انڈیا نہیں میں انڈیا یہ میں بول رہی ہوں کہ جی جی بولیے. انڈیا میں ڈھیر ساری سیکولر عورتیں ہیں اور ڈھیر ساری ہندو عورتیں ہیں, وہ تو حجاب نہیں کرتی. کیا ہر روز جب بازار میں جاتی ہیں انہیں سیکس ان کو کوئی ٹھوک دیتا ہے, ان کے ساتھ کوئی ریپ کر دیتا ہے؟ نہیں. نہیں, موسٹلی انڈیا میں نان مسلم بھی حجاب پہنتے, باہر اگر گئے تو کوئی مادر چور حجاب نہیں پہنتا جو کہ نان مسلم ہو. میں گارنٹی دیتا ہوں, ثابت کرو مجھے کہ انڈیا میں میں یہاں پہ گالی ڈال رہا ہوں, میں گالی ڈال کے بول رہا ہوں, مجھے ثابت کرو کہ نان مسلم ویل کرتا ہے, نقاب پہنتا ہے, ثابت کرو. نہیں, نقاب نہیں بول رہی ہوں میں, حجاب بولی. آئی ڈونٹ فکنگ کیئر. حجاب کی ڈیفینیشن آپ کی کیا ہے؟ آئی ڈونٹ کیئر. مجھے حجاب اس سے کیئر کورنگ نہیں ہے, کورنگ ہے. مجھے اس سے کیئر نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سمپل سی بات, لے میں آپ کو دو اسکرپچر ریفرنس دیتا ہوں. کرائسٹ نے بائبل کے اندر کہا اگر تو نے کسی عورت کو سنفل نظر سے دیکھ بھی لیا تو تو نے زنا کر لیا, لہٰذا تجھے اس کی سزا ملے گی, فل سٹاپ. میتھیو چیپٹر نمبر 5. اس کے علاوہ میں نے آئی ڈونٹ کیئر قرآن میں کیا ہے اس وقت. اس کے علاوہ وہ تو آپ صرف بائبل کے اچھی چیزیں لیتے ہیں اور قرآن کے برے اس چیزیں. کے بھائی مجھے دکھا دینا, چپ کر کے سنو. ابھی اگر قرآن میں ہوتا تو یہ آیتیں نہ اترتی, عورت کو حجاب کے اندر نہ ڈالا ہوتا. اس کے علاوہ آپ کا بھاگوت گیتا کے اندر بھی بنا ہوا ہے. بھاگوت گیتا کیا کہتی ہے؟ جب اپہرن ہوا سیتا جی کا, تو جب اس کو لینے کون گیا تھا, کیا کہا اس نے؟ میں نے آج تک اپنی بھابھی کو اس کے پیروں سے اوپر دیکھا ہی نہیں ہے, لہذا میں پائل کو تو پہچان سکتا ہوں, اس سے اوپر نہیں پہچان سکتا, کیونکہ میں نے آج تک اپنی آنکھیں نہیں اٹھائی. مجھے بتا کہ اس وقت عمر بن الخطاب آنکھیں اٹھا کر محمد کی بیوی کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے, یہ بتا دے تو مجھے. مسلمہ جی آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی. تو وہ اس پہ غور کرو, آپ کے کیا بتانا چاہ رہا ہے. آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی آپ اپنی نظر کو نیچے رکھو, اب سامنے والے پہ مت تھوپو کہ آپ کو اس طریقے سے پورا کور رہنا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. صرف برقع سے ہی جو ہے ایک فیمیل جو ہے وہ ماڈسٹ نہیں ہوتی, کہ برقع نہیں پہنا تو ماڈسٹ نہیں ہے. سمجھ رہی آپ؟ اور آپ نے یہ جواب بھی دے دیا کہ آپ برقع اس وجہ سے پہن رہی ہے کیونکہ آپ کو اللہ کو خوش کرنا ہے, اور وہ اللہ وجہ کیا بتا رہا ہے, وہ ابھی ایکسپلین کیا آپ کو کہ کیوں اللہ نے اس کی آیت لے کے آئی. کیونکہ حضرت عمر کی جو حرکت تھی اس وجہ سے آئی, اس کے پہلے اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حجاب کی ضرورت ہے. یہ تو حدیث ہے نا. ہاں اس حدیث میں آپ کو تو ڈسکرپشن دیا ہے نا کہ کب وہ آئی, پردے والی آیت کب نازل ہوئی, یہ تو ڈسکرپشن میں آ رہا ہے نا. تبھی تک تو اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو پردے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو جو ایڈم سر نے بولا کہ اسٹوپیڈیٹی سے نکلو, حجاب سے نکلو, کیا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ ایبسلیوٹلی صحیح ہے. ایک یار فیمیل ابھی آپ کو اتنا ایڈم رک جاؤ, تم رک جاؤ, سوری تھوڑا رک جی جاؤ. مسلمان وہی چیز ابھی آپ کو ایکسپلین کیا نا کہ کیوں اسٹوپیڈیٹی ہے. دیکھیے اس نے آپ کو یہ بھی بولا کہ اگر آپ کوئی ایسی جگہ پہ رہتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور آپ کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ پہن رہی ہے بیسڈ آن دی سچویشن,
تو آپ پھر اسٹوپیڈیٹی کے اندر نہیں آئیں گی. لیکن جو آپ نے کہا نا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہن رہی ہوں, تو آپ اسٹوپیڈیٹی کے اندر آ رہی ہے. سمجھ رہی ہے؟ ہاں تو ہم لوگ یہ دنیا میں آئے ہی اللہ کی عبادت کرنے, تو اللہ کو راضی کرنے آئے. تو میں لیکن کیا وہ کروں بولا؟ illogical اللہ ہے نا آپ کا, illogical باتیں کرتا ہے. جی اس وجہ سے illogical باتیں کرتا ہے نا اللہ. پھر آپ دماغی اپنگ ہے. نہیں, آپ یہ ورڈ کیوں یوز کرتے ہیں میرے لیے ہمیشہ؟ کیونکہ آپ بار بار ثابت کرتے ہو, آپ لوگ آ کے اتنا سب میں بتانے کے سمجھنے کی بعد بھی کوشش اگر کر آپ رہی ہوں نا. ڈیفینڈ کر رہی ہیں, تو کیوں نہ آپ کو دماغی اپنگ بولا جائے. نہیں میں کوشش کر رہی ہوں نا, مطلب I'm not- ٹیک ٹائم. دیکھو جس طریقے سے میں آپ کو بولتا ہوں, آپ ایک بہت اچھی لڑکی ہے. جس طریقے سے آپ کو شہادت کے اوپر باتیں سمجھ میں آئی اور دوسری چیزیں بھی سمجھ میں آئی, آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گی. لیکن ڈونٹ unnecessarily ٹرائی ٹو ڈیفینڈ سم تھنگ which cannot be defended. میرے کو وہ بات ٹیک بہت یور بری ٹائم. لگی تھی. نہیں میرے کو وہ بات بہت بری لگی جو حجاب پہنتے وہ تو ابھی سوچتے آپ کو ہیں. دے دیا نا ایکسپلینیشن, ابھی آپ کو ایکسپلینیشن دے دیا. یو تھنک آن اٹ, ایک دن لو, سوچو سمجھو, اور اس کے بعد کوئی اسٹرانگ آرگیومنٹ آپ کے پاس رہے تو نیکسٹ ٹائم پھر آ جانا. ہم نے منع کیا آپ کو مت آنا. بیک اسٹیج میں میرے ایک بھائی ہے سعید بھائی, کیا ان کو لے سکتے ہیں آپ؟ مطلب he wants to talk. وہ صحیح سے ہم لوگ بات کر لیں گے. آپ سے بات ہو جائے, وہ دیکھیں گے بعد میں کس کو لینا ہے. آپ ان باتوں پہ غور کریے, اور اس کے بعد اگر اس سے اچھا کوئی آرگیومنٹ رہے گا آپ کے پاس, تب آنا آپ. ٹھیک ہے؟ Thank you.